حلیمہ چاچی ہمارے خاندان میں اپنے خوش اخلاقی اور ملنسار طبیعت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ یوں تو وہ ہمارے گھر کی ملازمہ تھیں، لیکن انہیں ہمارے ہاں کام کرتے ہوئے 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اسی لیے اب وہ ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھیں اور گھر والے احتراماً انہیں چاچی کہتے تھے۔ وہ میری امی سے لے کر میرے 3 سالہ بھتیجے تک سب کی چاچی تھیں۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ میرے تایا، جو عمر میں ان سے کم از کم 15 سال بڑے ہوں گے، وہ بھی انہیں چاچی کہتے تھے۔ خاندان میں منگنی کی تقریب ہو یا عقیقے کی، ہر جگہ حلیمہ چاچی کی موجودگی ضروری ہوتی تھی اور وہ بھی سارے کام ہنسی خوشی انجام دیتی۔ حلیمہ چاچی کے شوہر نے انہیں بہت دکھ دیے تھے۔ امی بتاتی تھیں کہ ان کی شادی نہایت کم عمر میں ہی ان کے غریب والدین نے ان سے 2 گنا بڑے شخص سے کر دی۔ شادی کے بعد اس کے گن پتہ چلے کہ وہ نشے کا عادی ہونے کے ساتھ ساتھ جوئے کی لت میں بھی مبتلا ہے۔ حلیمہ چاچی نے اس پر بھی صبر کیا اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گھر چلاتی رہیں۔ حلیمہ چاچی کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، جو اخلاق اور صبر میں بالکل اپنی ماں پر گئی تھیں۔ ڈھیلے ڈھالے کرتوں میں ملبوس اور بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے وہ بھی اپنی ماں کی طرح گھر گھر کام کرتی تھیں۔ حلیمہ چاچی نے کوشش کر کے انہیں ایسے بنگلوں میں لگوایا تھا جہاں انہوں نے خود ایک عرصہ کام کیا تھا اور مالک اور نوکر کے بیچ اعتماد کا رشتہ قائم تھا۔ ہر ماں کی طرح حلیمہ چاچی کا بھی خواب تھا کہ ان کی بیٹیاں جلد از جلد اچھے گھرانوں میں بیاہی جائیں اور انہیں وہ دکھ نہ اٹھانے پڑیں جو حلیمہ چاچی نے جھیلے تھے۔ ان کے شوہر کا 8 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر ان کی چھوٹی بیٹی طاہرہ کام کرنے آتی تھی۔ وہ بھی بالکل اپنی ماں کی طرح سیدھی سادی اور کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ ان ماں بیٹیوں کی سب سے اچھی خوبی یہ تھی کہ دوسری کام کرنے والیوں کے برعکس یہ ہر وقت حالات کا رونا رو کر پیسے اور ہمدردیاں بٹورنے کے چکر میں نہیں رہتی تھیں، بلکہ جو ان کے مالکان خوشی سے دے دیں رکھ لیتی تھیں اور مزید کی ہوس نہیں کرتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد چاچی کی بڑی بیٹی نعیمہ کا ان کے کسی رشتہ دار کے توسط سے رشتہ آیا۔ لڑکا میٹرک پاس تھا اور آٹو پارٹس کا کام کرتا تھا۔ رشتہ ہر لحاظ سے موزوں تھا۔ شادی کے لیے کچھ تو انہوں نے پہلے سے جوڑ رکھا تھا اور کچھ مدد بنگلے والوں نے کر دی۔ یوں نعیمہ کی شادی احسن طریقے سے انجام پا گئی۔ نعیمہ کی شادی کے بعد طاہرہ پر کام کا بوجھ بڑھ گیا، کیونکہ اب وہ نعیمہ والے گھر بھی دیکھ رہی تھی۔ نعیمہ کے شوہر نے شادی کے بعد اسے کام کرنے سے منع کر دیا تھا، چنانچہ اب اس کے گھر چاچی اور طاہرہ نے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی، بس اتنا فرق آیا تھا کہ طاہرہ پہلے ہمارے گھر صبح 9 بجے آ کر کام نپٹایا کرتی تھی، لیکن اب کام کی زیادتی کی وجہ سے اس نے اپنا وقت بڑھا کر دوپہر 12 بجے کر لیا تھا۔ ایک دن طاہرہ خلاف معمول کام پر نہیں آئی۔ ہم نے اسے طبیعت خرابی پر معمول کیا اور گھر کے کام خود نپٹا لیے۔ اس کے بعد مزید 3 دن گزر گئے، لیکن طاہرہ نہ کام پر آئی نہ اس کی کوئی اطلاع آئی۔ اب ہمارا فکر مند ہونا لازمی تھا، کیونکہ ایک طرف تو گھر کے کام ٹھپ پڑے تھے اور دوسری طرف اس کی جانب سے بغیر اطلاع کی گئی اتنی طویل غیر حاضری بھی تشویشناک تھی۔ طاہرہ ایک گلی چھوڑ کر اکرام صاحب کے بنگلے پر بھی کام کرتی تھی، چنانچہ امی نے چھوٹے بھائی کو ان کے بنگلے پر بھیجا، لیکن وہاں سے بھی یہی اطلاع آئی کہ گزشتہ 4 دنوں سے وہ کام پر نہیں آ رہی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ حلیمہ چاچی بھی طاہرہ کی طرح اچانک غائب ہو گئی تھیں اور ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ آج طاہرہ اور حلیمہ چاچی کو غائب ہوئے 10واں روز تھا۔ گھر کی خواتین تو سنجیدگی سے دوسری کام والی رکھنے پر آمادہ ہو گئی تھیں۔ آج اتوار کی وجہ سے سارے لوگ گھر پر ہی تھے کہ اچانک حلیمہ چاچی آن پہنچیں۔ ایک لمحے میں ساری خواتین ان کے گرد جمع ہو گئیں اور ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا تھا۔ شکایتوں کا ایک انبار تھا جو حلیمہ چاچی صبر سے سر جھکائے سن رہی تھیں۔ سب سے پہلا سوال چچی جان کی طرف سے آیا، کہاں رہ گئی تھی چاچی آپ؟ طاہرہ کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ بس ان کا اتنا پوچھنا تھا کہ حلیمہ چاچی منہ پر دوپٹہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک انوکھی بات تھی، کیونکہ ان جیسی صابر اور بہادر خاتون نے کڑے سے کڑے وقت کو بھی ہنستے مسکراتے جھیلا تھا، کبھی شکایت کا ایک لفظ اپنی زبان پر نہیں لائی تھی۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب ان کا دل ہلکا ہوا تو وہ بولیں، کیا بتاؤں چھوٹی دلہن، اس طاہرہ نے تو میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ پچھلے 2 روز سے قسم لے لو جو ایک کھل بھی اڑ کر میرے منہ میں گئی ہو، خدا ایسی بے حیا اور بےغیرت اولاد کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ پھر زور و شور سے آنسو بہانے لگیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں حیرت کا یہ دوسرا جھٹکا تھا جو ہم لوگوں کو طاہرہ کے بارے میں ان کے خیالات جان کر لگا۔ طاہرہ جیسی نیک اور تابعدار لڑکی جس کے شفاف کردار کی گواہی ہم لوگ آنکھیں بند کر کے دے سکتے تھے، اس نے آخر ایسا کیا کیا ہوگا جو اس کی ماں یوں ناچاری کی تصویر بنی، دونوں ہاتھ پھیلائے اسے کوسنے اور بددعائیں دے رہی تھی۔ ہم بے صبری سے ان کے آنسو رکنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ اپنے ان خیالات کے پس منظر پر کچھ روشنی بھی ڈال سکیں۔
اس کے بعد حلیمہ چاچی نے کوئی گھنٹے بھر میں روتے دھوتے اپنی داستان مکمل کی، جو اپنے طرز کی ایک انوکھی داستان تھی۔ سامعین کی آسانی کے لیے میں یہ قصہ مختصراً اپنے الفاظ میں سناتی ہوں۔ اس روز حلیمہ چاچی نے کام سے چھٹی کی تھی اور گھر کی جھاڑ پوچھ میں لگی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج طاہرہ کو دیکھنے کچھ لوگ آنے والے تھے۔ یہ لوگ نعیمہ کے پڑوس میں رہتے تھے اور اس کی شادی میں طاہرہ انہیں پسند آ گئی تھی۔ ان کا بیٹا دبئی میں کسی فیکٹری میں ملازم تھا اور کچھ دنوں بعد کراچی آنے والا تھا۔ اس کے گھر والے چاہ رہے تھے کہ اس مرتبہ وہ آئیں تو اس کی شادی کر دی جائے، اسی لیے وہ رشتے کے سلسلے میں حلیمہ چاچی سے ملنا چاہ رہے تھے۔ ان لوگوں نے نعیمہ سے اس بارے میں بات کی تو اس نے خوشی خوشی اپنی ماں کو آگاہ کر دیا۔ یہاں نعیمہ نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ اس کی سسرال میں اب یہ بات کسی کو نہ پتہ چلے، جہاں اس کی دو بن بہائی نندیں پہلے سے ہی کسی اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ ہر لحاظ سے ایک بہترین رشتہ تھا اور نعیمہ دل کی گہرائی سے چاہتی تھی کہ اس کی ماں کے سر سے طاہرہ کا بوجھ بھی اتر جائے اور بہن بیاہ کر اس کے پڑوس میں آ جائے۔ طاہرہ کام نپٹا کر گھر پہنچی تو ماں نے اسے تیار ہونے کا حکم دیا۔ طاہرہ اپنی فرمانبردار فطرت کے باعث کسی چور چرا کے بغیر تیار ہو گئی اور دونوں ماں بیٹی آنکھوں میں ڈھیروں سپنے سجائے مہمانوں کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار کی گھڑیاں جب طول پکڑنے لگی تو چاچی نے نعیمہ سے فون پر استفسار کیا۔ وہ اپنی سسرال میں منعقد کسی دعوت میں شریک تھی، اس لیے وہ بھی ماں کو تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ آخر خدا خدا کر کے مقررہ وقت سے 3 گھنٹے اوپر مہمانوں کی آمد ہو ہی گئی۔ حلیمہ چاچی پر انہوں نے پہلی ہی دفعہ کچھ اچھا تاثر نہیں چھوڑا تھا۔ ایک تو وقت سے اتنا اوپر تشریف لائے تھے، اوپر سے مرد حضرات یوں گردنیں اکڑائے بیٹھے تھے گویا کسی ریاست کے مہاراجا ہوں۔ خواتین کی باتوں سے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے لڑکی کا ہاتھ مانگنے نہیں بلکہ بازار سے من چاہی قیمت پر کوئی چیز خریدنے نکلی ہوں۔ نیز ان کی حرکات و سکنات بھی کافی مشکوک تھیں، گھر کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھیں۔ لڑکی کی بڑی بہن نے تو حد ہی کر دی، باتوں ہی باتوں میں ان کے پیچھے باورچی خانے کی طرف چلی آئی اور فریج کھول کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ حلیمہ چاچی نے تو پہلی ہی نظر میں ان لوگوں کو طاہرہ کے لیے مسترد کر دیا تھا، لیکن گھر آئے مہمانوں کی خاطر مدارت بھی ضروری تھی۔ ناگواری سے دل پر پتھر رکھ کر طاہرہ کو بھی ان کے سامنے پیش کر دیا۔ طاہرہ کا جائزہ انہوں نے یوں لیا جیسے قصائی بکرے کو ذبح کرنے سے قبل نظروں سے تولتا ہے۔ ان کے ساتھ آئے لڑکے کے دونوں بھائی اور بہنوئی بھی عجیب نظروں سے مسلسل طاہرہ کو گھور رہے تھے۔ حلیمہ چاچی اندر ہی اندر کٹ رہی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح ان لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیں اور خود کو اپنی بیٹی کو ان کی نظروں سے محفوظ کر لیں۔ ادھر لڑکی کی ماں اور بہن طاہرہ کو خود سے چپٹائے بیٹھی تھیں۔ وہ ان کے بیچ میں یوں پھنسی بیٹھی تھی کہ چاچی کے مسلسل اشاروں کے باوجود وہاں سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ دونوں خواتین اسے اپنے ہاتھ سے یوں زبردستی مٹھائی اور سموسے کھلا رہی تھیں جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ کوئی 1.5 گھنٹے تک یہ عذاب ان کے سر لڑکے والوں کی صورت مسلط رہا۔ گھڑی نے 11:30 بجائے تو وہ لوگ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور جاتے جاتے بھی دونوں خواتین نے زبردستی طاہرہ کو گلے سے لگایا اور ہونے والی بہو کو باطل نظروں سے محفوظ رکھنے والا وظیفہ پڑھ کر دم بھی کیا۔ حلیمہ چاچی بے بسی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھیں، لیکن فی الحال ان کو روکنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ ہاں، یہ ان کے بس میں ضرور تھا کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس گھر میں نہ دیں، اور اس کا تہیہ وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہی کر چکی تھیں۔ مہمانوں کے رخصت ہو جانے کے بعد دونوں ماں بیٹی دیر تک ان کی باتیں یاد کر کر کے ہنستی رہیں۔ نعیمہ سے ان کی بات نہ ہو سکی تھی۔ سوچتے سوچتے رات دیر تک انہیں نیند نہ آئی، اس لیے قدرتی طور پر صبح آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ آج انہوں نے چھٹی کی تھی، اس لیے انہوں نے طاہرہ کو چائے بنانے کے لیے آواز دی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سمجھ گئیں کہ وہ صبح اٹھ کر کام پر روانہ ہو گئی ہے۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ کچن میں پہنچی تو طاہرہ کو اندر پٹھے پر بیٹھا دیکھ کر چونک گئیں۔ طاہرہ سر جھکائے فرش پر کوئلے سے آری ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ انہوں نے غور کیا تو کچے فرش پر انہیں طاہرہ کا نام لکھا نظر آیا۔ چاچی 5 جماعتیں پاس تھیں اور کوشش کر کے اخبار وغیرہ بھی پڑھ لیا کرتی تھیں۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو بھی انہوں نے 8ویں تک تعلیم دلوائی تھی۔ فرش پر طاہرہ کے نام کے ساتھ ایک انجان نام لکھا دیکھ کر وہ چونک گئیں۔ نام پڑھنے کے لیے وہ ذرا سا آگے ہوئیں تو طاہرہ انہیں دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے فرش کو اپنے دوپٹے سے رگڑ کر صاف کرنے لگی، لیکن حلیمہ چاچی کی عقابی نظروں نے وہ نام تاڑ لیا جو فرش پر طاہرہ کے نام کے ساتھ جا بجا تحریر تھا۔ یہ نام تھا ماجد، جو چاچی کے لیے بالکل انجانا تھا۔ چاچی نے اس نام کے بارے میں طاہرہ سے پوچھا تو وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کی معنی خیز خاموشی نے چاچی کے کان کھڑے کر دیے اور وہ اس سے ماجد نامی شخص کے بارے میں باز پرس کرنے لگی، مگر طاہرہ نے ان تمام سوالوں کے جواب ایک لمبی خاموشی کی شکل میں دیے۔ کام پر بھی سارا دن چاچی اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتی رہیں، لیکن ماجد نامی کوئی بندہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ شام کو جب وہ تھکی ہاری گھر واپس لوٹی تو گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا
اور دروازہ بھی کھلا پڑا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، اسی لیے 6 بجے ہی گلیوں میں گپ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ طاہرہ تو روز 5 بجے تک گھر واپس آ جاتی تھی، پھر آج کہاں رہ گئی تھی؟ چاچی ہولتے ہوئے دل کے ساتھ طرح طرح کے اندیشے لیے گھر میں داخل ہوئیں، اور جیسے ہی لائٹ جلائی تو سامنے ہی طاہرہ کو بیٹھا پا کر اچھل گئیں۔ وہ جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ طاہرہ پہنچی ہی نہیں ہوگی، وہ ان کے سامنے ہی بیٹھی تھی، اور اس کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ آج کام پر بھی نہیں گئی، کیونکہ اس نے کل رات والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ حلیمہ چاچی کو اسے یوں گھر سے بے نیاز بیٹھا دیکھ کر غصہ آ گیا، اور وہ اسے بے نقط سنانے لگیں۔ ایک تو ویسے ہی ماجد نامی بندے کو سوچ سوچ کر صبح سے ان کا دماغ خالی ہو گیا تھا، اوپر سے طاہرہ کی بہکی بہکی حرکتیں انہیں مزید تشویش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ جب ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو انہوں نے نعیمہ کو فون کر کے بلوا لیا کہ شاید ماں کے سامنے تو ماری شرم کے طاہرہ کچھ نہیں بول رہی، مگر بہن تو اس کی سہیلی ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اگلوا کر چھوڑے گی۔ نعیمہ ماں کے بلاوے پر دوڑی چلی آئی۔ جب چاچی نے اسے گزشتہ شام بیتے ہوئے واقعات سنائے تو وہ بھی خوب شرمندہ ہوئی کہ زیادہ دیکھے بھالے بغیر اس نے کیسے ناشائستہ لوگوں کو اپنی بہن کے رشتے کے لیے بھیج دیا۔ اس دوران طاہرہ بالکل معمول کے مطابق بہن کے آنے کی خوشی میں کچن میں مصروف تھی، جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ چاچی نے دھیمے لہجے میں جب نعیمہ کو ماجد کے قصے سے آگاہ کیا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ اپنی بہن کو اچھی طرح جانتی تھی، اس سے اس قسم کی باتوں کی توقع رکھنا بھی ناممکن تھا، لیکن ماں بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس کا پریشان چہرہ اس کے دلی جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس نے چاچی کو ایک نیا راستہ دکھایا کہ اگر فرض کریں کوئی ماجد نامی لڑکا موجود ہے اور اپنی طاہرہ کو پسند ہے تو وہ اپنے میاں راشد سے کہہ کر چھان پٹک کروا لے گی، پھر اگر لڑکا مناسب ہوا تو آگے بات چلا لیں گے۔ چاچی بھی رضامند ہو گئی تھیں۔ نعیمہ یہ مشورہ دے کر اپنے گھر چلی گئی۔ رات کے کوئی 1 بجے کا عمل ہوگا کہ اچانک چاچی کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے پلٹ کر طاہرہ کے پلنگ کی جانب دیکھا تو اسے خالی پایا۔ چاچی گھبرا کر اسے باتھ روم میں دیکھنے گئیں، وہ وہاں بھی موجود نہ تھی۔ ایسے میں انہیں دروازے کی طرف سے کچھ کھٹپٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش میں مصروف ہو۔ گھر میں جوان بیٹی کا ساتھ اور شہر کے بگڑتے حالات کے پیش نظر چاچی گھر کو اندر سے تالا لگا کر رکھتی تھیں، جس کی چابی ان کے تکیے کے نیچے ہوتی تھی۔ انہوں نے جھٹ تکیے کے نیچے ہاتھ پھیرا تو چابی نہ پا کر ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔